ابھی آپ جتنے نوجوان ہو، جتنے بزرگ ہو، آپ اپنے گھر کے اندر جاؤ گے، آپ کو اپنی بیویوں سے واسطہ پڑے گا، آپ کو اپنی بچیوں سے واسطہ پڑے گا، آپ اپنے بچوں سے جا کے ملو گے، اپنی اماں ابا سے جا کے ملو گے۔ کیا پتا کوئی سسرال ساس کے پاس جائے گا، کوئی سسر کے پاس جائے گا، کوئی سالک سے ملاقات کرے گا، کوئی اپنے بہنوئی سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر، ایک 13 سالہ وہ تیرے گلے کر رہا، بہنوئی اس کے گلے کر رہا، 1 سالہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اللہ اکبر، ایک بیٹا تیرا بیٹا ستیلا بیٹا وہ تیرے گلے کرے گا، تو اپنے باپ کے گلے کرے گا، کہے گا یہ میرا ابا 2 نمبر ہے، میرا ابا نہیں بنتا، کہے گا بیٹا ستیلا، میرا بیٹا ستیلا نہیں بنتا۔ آؤ چلو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں چلیں، رحمت دو عالم کروٹ بدل کے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا صاحبزادہ میرے عزیزوں مسجد نبوی میں آیا اور صحابہ سے کہنے لگا ابو محمد کہاں ہے؟ رحمت والے نبی کے کان میں اپنے بیٹے ستیلے کی آواز پڑی، خدیجہ الکبریٰ کی آواز پڑی، کروٹ بدل کے اٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی کملی والے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، میرا حالہ مسجد کے اندر بیٹھ کے میرا انتظار کر رہا ہے۔ پہلی بیوی سے بیٹا پہنچ گئے۔ ہم نے بھی کبھی ایسے اٹھ کے دکھایا؟ گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہو جائیں گے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو آخری وقت جاتے فرمایا تھا، اے علی خیال کرنا، ایسی عورت سے شادی کرنا جو عورت تیری نشانیوں کا، میری نشانیوں کا خیال کرے۔ اے علی ایسی عورت لے کے آنا جو اپنے بچوں سے بھی پیار کرے، فاطمہ کے بچوں سے پیار کرے۔ حضرت علی کہنے لگے بڑی مشکل ہے، کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا میری بہن زینب کی بیٹی سے شادی کر لینا، وہ میری نشانی کا بھی خیال کرے گی، علی تیری نسل تیری عزت کا بھی خیال کرے گی۔ سارے کے سارے میری طرح حاجی نوازی بیٹھے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ گھر کے اندر ساس آ جائے تمہارا مزاج کیسا ہو جاتا ہے؟ بیوی کو جوتے مار کے کہتے ہیں میری نہیں آئی تیری آئی ہے تو آپ پکھواتے پکا، مینوں نہ کبھی میں سلام کوئی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اسی وقت تیرے دین کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑا، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک میں داخل ہوئے۔ حجرہ کس کا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھ کے اندر بوڑھی عورت کا ہاتھ دیکھا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہنے لگی یہ کون ہے؟ رحمت والے نبی نے آہستہ سے بتلایا خدیجہ یہ میری ماں ہے۔ سیدہ خدیجہ نے دور سے اشارہ کیا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے گود میں کھلانے والی چلی گئی، دودھ پلانے والی زندہ ہے۔ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے یوں فرما رہے، سیدہ خدیجہ ہمارے خوشی کے پھول نے نہ سمائی، کہنے کملی والے یہ آپ کی ماں حلیمہ سعدیہ کہاں؟ ہاں سیدہ خدیجہ نے حضور کے ہاتھ میں سے ہاتھ لے کے ہاتھ پکڑ لیا، کہ پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، تیری ماں نہیں میری ماں ہے۔ اللہ اکبر، تو نہیں کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ آج خدیجہ ایسی خدمت کرے گی۔ خدیجہ جنت کو تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ جنت خدیجہ کو تلاش کرنے تیرے حجرے میں آ جائے گی۔ اور چدرانی تھی، چدرانی، ملکانی، مہارانی، مدینے میں زمین، مکے میں زمین، پیسہ، تجارت کا مال، باغات، گھر کے اندر کونوں میں پیسے پڑے ہوئے۔ امیر کی بیٹی گھر آئے، ابو کو ابو نہیں سمجھتی، سورے کو سورا، ساس کو ساس، یہ بیٹھی وہ فرما رہے میں ہنس رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگتی ہے بوڑھی اور کبھی ادھر جا رہی، کبھی دودھ، کبھی لسی، کبھی کپڑے، کبھی کچھ۔ اور جب میری ماں حلیمہ کھا رہی تھی مجھے دیکھی، ٹھیک ہے نا لے کے جاؤ نا ماں کو گھر کے اندر، یا ماں کو کون ہے رات کو دودھ گرم کر کے دے دے، تیرے سامنے خدا کی قسم کہہ کے جائے گی یہ حسن کی مورتی پتہ نہیں کدوں مرے گی، ہرے کدوں مرے گی، ساڑھی جان چھڑ دے گی۔ تو برداشت کرے گا، تجھے کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، کیونکہ تو نے شادی کی پہلی رات اپنے گھر کی عزت کا جنازہ ساری اس کی گود میں نکال کے رکھ لیا۔ تو نے بہنوں کے گلے نہیں کیے اس کے آگے، تو نے اپنے بہنوئیوں کے گلے نہیں کیے، تو نے اپنے بھائیوں کے، تجھے ضرورت کیا تھی کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر کے راز دیتا، بھائی کے درمیان تو لے کے آتا، بہن کے خبردار پہلے دن کہہ دیتا نفرتوں کا دلدل نہیں بننا، پیار کا پل بننا ہے میرے اور میرے بھائی کے درمیان۔ اگر میرا موڈ آف ہو جائے تو مجھے میرے بھائی کے پاس لے کے جانا ہے، اگر بھائی کا موڈ آف ہو جائے تو میرے بھائی کو میرے پاس لے کے آنا ہے۔ تیرے گھر کے اندر تیرے بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا، اس نے تو سجدہ کر کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے،
شادی کی پہلی رات تو نے بیٹھ کے کہہ دیا میرے تے سارے گھر والیاں دی ذمہ داری ہے، میں تو کما کما کے بڈھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے۔ اگلے دن یہ صبح ناشتہ لے کے آئی، کہنے لگی میں تھوڑے نال گل کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ کہ مینوں کچھ نہیں چاہیے، بس مینوں علیحدہ مکان بنا کے دیو۔ خدا پاک کی قسم ہے اس کا علیحدہ مکان بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے علیحدہ کمروں کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ جب اس کے دل میں بات آئی میرے میاں کا پیسہ اس کے بھائیوں پہ جا رہا ہے، اس نے ساری رات سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی کو بھائی سے کیسے علیحدہ کیا جائے گا۔ جب تک ایک دوسرے کے سامنے رہیں گے میں مجبور ہوں ایسا کروں اس گلشن سے قیمتی پھول کو اٹھا کے لے جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ پھول اکیلا رہ کے ٹہنی سے شاخ سے کٹ کے مرجھا جائے گا۔ اللہ اکبر، قیمتی پھول گلدستے سے نکل گیا، خدا کی قسم گلدستہ بھی اجڑ جائے گا۔ آمنے سامنے بھائیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، بات کرتے ہو آپس کے اندر، بڑا بھائی برادری میں آ کے بیٹھ جائے، چھوٹا اٹھ کے چلا جائے۔ کہ یہ نبی کی زندگی کہیں نہیں ملتی تمہیں؟ کبھی کسی مولوی صاحب نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا مکھڑا دیکھا، آپ قریب آئے، اماں جی کیا بات ہے؟ کمائے بیٹے شام ہو گئی، اجازت دے پھر آؤں گی۔ حضور فرما رہے اماں ایک رات رک جا۔ کہنے لگی نہیں بیٹے پھر میں آؤں گی۔ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ کو پتہ لگا، امی امی کہتے اماں خدیجہ پھولی نہ سمائی، حضور کے کان میں کہنے لگی امی تیری نہیں امی میری ہے۔ کاش پیغمبر اماں آمنہ ہوتی پھر بہو خدمت کر کے دکھاتی۔ چلو اللہ کا احسان ہے، اماں آمنہ نہیں اماں حلیمہ آ گئی۔ کملی والے اجازت دو تو تیری ماں کو یعنی اپنی ماں کو کچھ ہدیہ دے دو، اماں کو جاتے ہوئے خالی نہ ٹوروں، کچھ ڈال دو، دنیا کیا کہے گی۔ ساس بہو کے گھر سے خالی چلی گئی، آپ نے فرمایا خدیجہ دے دو۔ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا جلدی کر، ایک اونٹ 40 بکریاں لے کے آ، اماں کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے جب 40 بکریاں ایک اونٹ سیدہ اماں حلیمہ کو دیا، اماں حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی اماں اسے قبول کر لے، رب کعبہ کی قسم ہے تیرا احسان ہے، تو نے آج اس ہستی کو اپنی گود میں کھلایا، تب یہ دولہا بن کے میں خدیجہ کے دروازے پر آیا۔ ہمیشہ سارے کام جھگڑوں سے نہیں ہوا کرتے بزرگوں، پیار بھی دکھاؤ کہیں۔ میں اس اجتماع کے اندر حویلی میں بیٹھا تھا، امریکہ گلاسکو کے ساتھی پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مولوی صاحب کو پھپھیوں پر بھی آپ کا بیان ہے۔ اللہ اکبر، بھتیجوں سے پھپھیاں بڑی تنگ ہوئی پڑی ہیں۔ میں ایک دو آدمی کی بات نہیں کرتا، سارا مجمع مجھے بتائے کون پھپھی کا لاڈ لائے، پھپھی لاڈ لی ہے؟ کیا ان کے ارمان نہیں ہے؟ کیا یہ عورت نہیں ہے؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ جب بھتیجا یوں کر کے پھپھی کو دیکھ کے جاتا ہے، خدا پاک کی قسم دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر یہ پھپھی آواز دے کے کہتی ہے آج اس کے اندر پیسے سے مغروری آ گئی، اسے پتہ ہی نہیں اس کا باپ میری گودی کے اندر پیشاب کیا کرتا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسا اپنے ماؤں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو ویسا اپنی خالوں کے ساتھ برتاؤ کرو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، امی ڈر کے کہتی ہے میں اپنی بہن کا رشتہ تیرے اپنی بہن دی اپنی بھانجی کا رشتہ میں نے تیرے ساتھ کرنا ہے، روٹی چھوڑ کے پڑے پھینکے گا، امی مرتے جاواں گا، تیرے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرنی۔ اللہ کی قسم ہے تو ایک سطر کا جملہ، لیکن یہ اتنا کڑوا بول ہے، اس نے ساری خوشیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ امت کے نوجوانوں، خدا تمہیں عزت والی زندگی دے، خدا تمہیں ایسی عورت کے ساتھ تمہارا رشتہ جوڑ دے جو تمہارے گھر کو خوشیاں دے کے خدا تمہارے گھر کو جنت بنا دے۔ لیکن میرے عزیزو، زندگی کا بڑا اہم یہ نازک فیصلہ ہوا کرتا ہے، اس کے اندر اپنے ماں باپ کے مشورے کو مقدم رکھنا، ماں باپ کو رائے کا حق دینا، ماں باپ کی رائے پر حکم کی تعمیل کرنا۔ خدا پاک کی قسم ہے جس رشتے پر ماں باپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے وہ شادیاں توڑنی پڑتی ہیں، ان گھروں کے اندر طلاقوں کی آواز نہیں آیا کرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کے ماں باپ جوان اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر میں اس کے ماتھے پہ سیرے کے پھول دیکھوں گا بس میرا ہاں ڈر جائے گا۔ باپ کہتا ہے میں انشاءاللہ اپنی تیری پھپھی دی کڑی لے کے آنی ہے، ماں کہتی نہیں جی نہیں میں لے کے آنی ہے، دونوں میں سے ایک کو زیر ہونا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے اگر تو نے قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ پکڑنا ہے تجھے دونوں کی ہاں میں سر جھکانا پڑے گا۔ سب سے بڑا گھر کے اندر جھگڑا فساد یہ ہے جب تو نے بیٹا ہو کر ماں باپ کے حکم کو ریجیکٹ کر دیا تو بہو ہو کر یہ تیرے ماں باپ کے پیر دھو کے پیے گی۔
بہنیں سارا دن گھر کے کام کرتی رہی، تجھے نوکرانی کا خیال نہ آیا، بیوی نے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو کر ٹھنڈے پانی کا تقاضا کر دیا، اسی دن نوکرانی لا کے کھڑی کر دی۔ میں اللہ کی قسم تجھے منع نہیں کرتا، لیکن جو بیوی کا احساس تیرے دل میں آیا، بہن کے ٹھنڈے ہاتھ دیکھ کر تجھے احساس کیوں نہیں آیا ہے؟ سارے حاجی نمازی مسلمان بیٹھے ہو، اللہ آپ کے ایمان آپ کے تقوی میں اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے بیوی کے ساتھ ہنس کے بات کی ہے؟ تیرے بھائی کی بیوی نہیں، تیری ماں کی نہیں، تیری بہن کی بیوی نہیں، یہ بیوی تیری ہے، لیکن خدا پاک کی قسم ہے کیا تیرا مزاج، تیرا وقار، تیرا عہدہ کالی کملی والے سے زیادہ ہے۔ اللہ کا پیغمبر جب خدیجہ الکبریٰ کے گھر آیا کرتے، ابو بکر صدیق سے کہتے، صدیق میرے کپڑوں پہ کوئی خون تو نہیں لگا ہوا، میرے چہرے پہ کوئی زخم کا نشان تو نہیں ہے، صدیق میرا چہرہ صاف کر دے، میں گھر جا کے خدیجہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، یہ تو پہلے ہی دکھوں کی ماری میرے پاس آئی تھی، میں گھر کے اندر مسکرانا چاہتا ہوں تاکہ میری خدیجہ کو پتہ لگ جائے ہم نے اس کے ساتھ لڑ جوڑا جو رلانے کے لیے نہیں آیا، حساس آ کے گھر بسانے کے لیے آیا ہے۔ ہنستے ہوئے گھر جاتے، پتا تھا کہ دروازے تک یہ مکے کے کافر گالیاں دیتے، دروازے تک باہر آواز آ رہی ہے لیکن گھر آ کے مسکرا رہے۔ دکان میں سامان تو نے ڈالا، کمپنیوں والے ادھار تجھے سامان دے کے گئے، وعدے تو نے کیے تیری بیوی نے نہیں کیے، تو نے وعدہ ہی کیوں کیا تھا؟ تو نے ادھار دکان میں سامان کیوں ڈالا تھا؟ تو نے دنیا سے ادھار کیوں لیا تھا؟ کمیٹی تو نے اس سے پوچھ کے ڈالی تھی، لاٹری تو نے اس سے پوچھ کے ڈالی تھی، قرضہ تو نے اس سے پوچھ کے لیا تھا، بزنس تو نے اس سے پوچھ کے لیا تھا۔ جب یہ تیرے سے پوچھا کرتی تھی کس سے فون کر رہے ہو، کس کے پاس یہ رات کو پیسے لے کے جا رہے ہو، اس وقت تو کہا کرتے تھے کتی پھونکنا تو پراؤں کے بہ جا، خبردار میرے معاملے میں مداخلت نہ کرنا۔ آج خدا کی قسم وہی کام آئی ہے جو روتے ہوئے تیرے آنسوں کو صاف کر رہی ہے۔ آج فالج کے مرض میں لیٹ کے دیکھ جا، خدا پاک کی قسم ہے جنہیں تو سگا سمجھتا تھا منہ موڑ کے چلے جائیں گے، آج آ کے تیری بیوی تیرے اپنے بہن بھائی تیرے کام آئیں گے۔ اور آپ بھی انصاف کا دامن ہاتھ میں رکھا کرو، وراثت کا جب مسئلہ بنے، اللہ نے تمہیں کتنی فصل، کسی کی آلو کی فصل ہے، کسی کی کپاس ہے، کسی کی بھٹی کی دانے کی فصل ہے، اور میرے عزیزوں تمہارا کیا جائے گا؟ جب اللہ نے کہا بیٹیوں کو اتنا دو تو دے دو، تو یہاں آ کے ڈنڈی کیوں مار جاتا ہے؟ ایک اللہ اکبر باپ دنیا سے مرنے لگا، اپنے جوان بیٹے کو کہہ دیا میرے بعد سارے بہن بھائی ونڈ لے آ جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایک بہن تھی، 4-5 بھائی تھے، سب کو تقسیم کر دیا گیا، بہن بھی محفل میں بیٹھی تھی، بہن کو کچھ نہ ملا، مسکرا کے چلی گئی۔ یہ پیسوں کی ریل پھیل میرے عزیزوں 4 دل کی ہے، یہ زیادہ دل کی ہوا نہیں کرتی، یہ زیادہ دل کی چمکدار نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، آہستہ آہستہ وہ سیدھا بھی ہوتی ہے، اس میں سے بدبو بھی آنے لگتی ہے، یہ گل چھڑ بھی جاتا ہے، یہ آہستہ آہستہ تیرے پاس سے نکل بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 4 بھائیوں کے پاس حالات ایسے آئے، بڑے بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا، مکان بک گیا، زمین بک گئی، کرائے کے مکان میں آ گیا۔ چند دن کے بعد ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا مسئلہ علاج ہے، اتنا پیسہ لے کے آئے گا تو اس کا علاج ہوگا، ورنہ بار بار ہمارے پاس چیک کرانے کے لیے نہ۔ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، پیسے کو یاد کر کے رو رہا تھا، شہرت کو یاد کر کے رو رہا تھا، یاروں کو یاد کر کے رو رہا تھا، دنیا کے عہدوں کو یاد کر کے رو رہا تھا، باؤ جی سلام علیکم کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ آج نہ کسی کے دروازے پر لاکھوں بیواؤں کو مشینیں بانٹنے والا، لاکھوں یتیموں کو راشن دینے والا، لاکھوں کی ضرورت میں کام آنے والا، کسی کو تھانے سے جا کے چھڑانے والا، کسی کی خاطر لڑنے والا، کسی کی خاطر بڑوں کی عزت کو اجاڑنے والا، آج تنہا گھر کے اندر بیٹھا ہے، کوئی مدد کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ بیوی بھی کہہ رہی ہون میرا کی بنے گا، بیوی سے کہہ دیا چل میرے کول میرے واسطے دی گل کوئی نہیں، اپنے بھائیوں سے لا دے، کہہ لئیو تے پہلے ہی بھوکے مرے نے۔ اللہ اکبر، ان کی طرف دھیان نہ کرنا، ان کی طرف منہ نہ کرنا، اپنے سگیاں نو یاد کر۔ اللہ اکبر، بیوی میرے عزیزو یہ خاموش ہو گئی، اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی، کون دروازے پر؟ اللہ اکبر، بیوی نے جا کے دروازہ کھولا اور بہن کو دروازے پر، اپنی نند کو دروازے پہ دیکھا، کہنے لگی لے پہلے اسی مرے پہ اسی اور سانو مارن نہیں آ گئی، پہلے اسی بھوکے مار رہے ہیں اور ساڑھے گھر اجاڑنے کے لیے آ گئی۔
گئی. بہن مسکرائی. اللہ اکبر. بھابی کی بات کو آگے پیچھے کیا. اللہ اکبر. دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی. کہنے لگی تو اپنے سگیاں کول بہ, سانو تے مینوں تے اگے پریشانی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے. پتہ ہے بہن نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آئی, بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر اس کو اپنی باہوں میں لیا, پھر اب سر کے ساتھ سر جوڑ کے بازاروں قطار رو کے دکھایا اور کہنے لگی ویرا مینوں تیرے نال گلا ہے, تو نے دکھوں میں دوسروں کو یاد کیا, اپنوں کو کوئی یاد نہیں کیا. تو کیا سمجھتا تھا تو نے مجھے باپ کی جائیداد میں حصہ نہ دیا تو بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. مجھے پتہ لگا میرا بھتیجا بیمار ہے, میرا بھائی پریشان ہے. اللہ کی قسم میں نے سونے کا کیا کرنا ہے, میں نے زیور کا کیا کرنا ہے, بھائیوں کے مقابلے میں سونا کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھ سے 4 چوڑیاں سونے کی نکالی, اپنے بھائی کی جولی میں ڈال کر جلدی سے دوسرا پلو ڈال دیا کہ خبردار پاپی آوے گی دیکھ لے گی, اسے بھی نہ بتانا تیری بہن نے تیرے پر احسان کیا. پتہ ہے اللہ اکبر, بھائی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, رک نہیں رہے تھے. اس نے کہا آج کیا ہو گیا؟ جس کے سر پہ جوتے مارے آج اسی کے ہاتھوں سے عزت کا تاج پہن لیا. پتہ ہے بہن جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئی؟ کہنے لگی ویرا تھوڑے پہ جھڑکے سے نفون نہ کری, ایک کال کر کے مجھے بلانا, تیری بہن سے جو ہو سکا او کیسوں کی ہو کے آ جائے گی. بیٹے کی سال گراؤ, بیٹی کی سال گراؤ, بیوی کہہ دے تیری پہنا نو کوئی نہیں بلانا. اچھا جی کیوں تیرا مزاج مر گیا؟ جب خبر پہنچی میرے بھائی نے بیٹے کا عقیقہ کیا, اللہ کی قسم وہ گوشت نہ ملنے سے نہ روئی, تیرا بلاوا آنے سے روئی. کہ لگی الہی میں تو اسے باپ سمجھتی تھی, مجھے کیا پتا تھا اس کی رگوں میں خون نہیں پانی دوڑ رہا ہے. غلامی رسول کے لیے سارے بازار کے اندر آئے کھڑے تھے. غلامی رسول میں موت بھی کول سارے نکلے پڑے تھے. سارے غلام نہیں تھے, یہ بھی غلام بیٹھے, آپ بھی غلام, میں بھی غلام, سارے کے سارے غلام ہو. مجھے صبح بڑا ضروری کام ہے, اگر آپ کو تو میں رات کو یہاں رک جاؤں. چلو سارے غلام رسول صبح غلام رسول کی دکان پہ چلیں. کسی دکان سے مجھے 1 کلو گھی خالص لا کے دکھاؤ, کسی دکان سے 1 کلو چینی مجھے خالص لا کے دکھاؤ, خالص مسالہ لا کے دکھاؤ, کپڑے والے کا ماپ برابر لا کے دکھاؤ, تولنے والے کا تول لا کے دکھاؤ. خدا پاک کی قسم ہے بازاروں میں فرشتے نہیں بیٹھے, آمنہ کے لال کا امتی بیٹھا ہے. جب میرے عزیزو آپ میں غلام رسول بن کے گستاخ رسول ہو گئے, میرے عزیزو پھر مجھے بتاؤ گستاخ رسول کس کو کہتے ہیں؟ محرم الحرام کا چاند چڑھا, کالے رنگ کے جھنڈے فضا کے اندر بلند ہو گئے. مجھے کالے رنگ کے جھنڈوں سے گلا کوئی نہیں, مجھے ماتم سے گلا کوئی نہیں, مجھے زنجیر گری سے گلا کوئی نہیں, مجھے زہرا کو بازار میں لانے سے گلا کوئی نہیں, مجھے قاسم کے تابوت کو بازار میں لانے سے گلا کوئی نہیں, مجھے سینہ گوبھی سے گلا کوئی نہیں, گوبھی سے گلا کوئی نہیں. لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ, تم میرے عزیزو پورے 1.5 مہینہ زینب کی چادر تلاش کرتے رہے, اور چلو گستاخ رسولوں کو تو نہ ملی, غلام رسولی کہیں سے تلاش کر کے لا دو, اپنے بیوی کی جہیز میں سے لا دو, تمہارے گھر سے جو بری گئی تھی اس میں سے لا دو. پیٹی میں زینب کی چادر ہوگی, الماری میں زینب کی استری کی ہوئی چادر ہوگی, اور چلو چلو مکہ مدینہ کی دکان پر ہوگی. مدینہ میرے عزیزو گارمنٹ سینٹر میں ملے گی, مکی کلات والوں کی دکان پہ ملے گی, مولویاں تے ہٹیاں تے ملے گی. اللہ کی قسم ہے جب مولویوں کی ہٹیوں پہ زینب کا لباس نہ ملا, سیدہ فاطمہ کی چادر نہ ملی, مجھے دوسروں سے گلا کرنے کی اجازت کوئی نہیں. ایسی بھی سمت پر نوبت آنی تھی. اللہ اکبر. بیٹی بیانے کے لیے سر کی پگڑی اتارنی پڑے گی, بیٹی بیانے کے لیے ہم نے مزاج ہی نہیں بنایا, ہم نے کردار ہی نہیں بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے, حضرت عقیل ساتھ میرے عزیزو. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیور دروازے پہ کھڑا ہے, دروازے کی کنڈی بجی, آپ نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی علی عقیل آئے ہیں. اتنا دماد کو اہمیت دی, سورا دروازہ خود کھولنے کے لیے باہر آ گیا. کتنے دماد میں تمہیں دکھاؤں سسر کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں, سلام تو دور کی بات, اندر کیوں نہیں جاندا؟ اندر کنجر بیٹھے ہوئے, میں میرا کی کام ہے, سن رہا ہے وہ سورا بیٹھا ہے, میں کی کرنا ہے, میں پچھاڑی انہوں ہی کو سلام, وہ بندہ ہے کوئی کس کے باپ کو ذلیل کر رہا ہے؟ جس کے استری کیے ہوئے کپڑے تو نے پہنے ہوئے, جس کے دھلے ہوئے کپڑے تو نے پہنے ہوئے, جس کی جوتی پالش کی, جس نے تجھے صبح ناشتہ بنا کے دیا, کس کو ذلیل کر رہا ہے؟ جو تیرا بستر اٹھائے, جس کو کہ کپڑے اتار وہ اتار دے, جس کو کہ پہن وہ پہن لے, جس کو کہ بیٹھ جا بیٹھ گئی, جس کو کہ لیٹ جا وہ لیٹ گئی, اس کے باپ کو ذلیل کر رہا ہے. مرنا کوئی نہیں, تجھے روٹی پکانا کہ نہ دے, تیری حالت کتوں جیسی ہو جائے.
تیرے کپڑے استری نہ کرے، تیرے کپڑے نہ دھوئے، خدا کی قسم تو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دے۔ ایسا نوکر جو بغیر تنخواہ کے 24 گھنٹے تیری ملازمت کرتا ہے اور کبھی تیرے سے تنخواہ کا معاوضہ نہیں لیا، صرف وہ نوکر تیرے سے کہتا ہے جب گھر سے جایا کر تو مسکرا کے جایا کر، جب گھر میں آیا کر تو مسکرا کے آیا کر، میری دہاڑی مجھے مل جایا کرے گی۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہ کوئی زندگی ہے جو جی رہے؟ اسی کوئی نہیں دینی بھائی، سانو تیاری کرن دا موقع دیو، ورنہ تانوں کڑیاں بڑی سانو منڈے بڑے، جاؤ۔ نہیں، فاطمہ، ام سلمہ، عائشہ، داماد جی آئے ہیں، اندر آئیے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ بس جلدی ہے، فاطمہ کو بھیج دیں۔ کوئی تیاری نہیں، فاطمہ جی علی آئے ہیں، آٹا گوندے، ابو جی روٹی دے پکان دیو، پر فاطمہ نہیں، اٹھو جلدی جاؤ، داماد کو انتظار نہیں کرایا کرتے۔ کبو اچھا ہاتھ دھو، کمنا فاطمہ ہاتھ بھی علی کے گھر جا کے دھونا، شور کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اگر میں سے ہی سکھاؤں گا تو کون سکھائے گا؟ چل فاطمہ دوپٹہ لے، علی ہاتھ اپنے گھر دلوانے نہ لے جائے اس کو۔ اللہ نبیوں کر کے پاک نبی کے پاس سے گزری، سلمہ جی چادر تو بدل دو، دلہن ہے، پیوا نہیں دلہن ہے، چادر تو بدل دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ پھر بھی صحیح ہے، جو میرے پاس ہے وہ اس کا حال ہی کچھ اور ہے۔ واللہ کہ تو 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا وہ چادر سیدہ فاطمہ کو دی جا رہی ہے۔ 50 ہزار کے جوڑے پر مرنے والیوں، ایک مرتبہ پہن کے پھر الماریوں میں لٹکا رہتا ہے۔ بتاؤ تمہارے باپ کی کمائی حرام کی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر منگوائی گئی۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے دیکھی، آپ کی آنکھیں نیچے ہو گئیں۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے تو پہلے کہا تھا 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو کیا پتا کون سا جگرہ دکھایا ہوگا، کون سا سینے پہ پتھر رکھا ہوگا۔ ایک ہاتھ میں چادر لے کے دوسرا ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ کا جی کہ بیٹی دیکھنا تیرے پاس 2 راستے ہیں، 2 آپشن ہیں۔ ابو جی کیا کہ ایک ہاتھ میں گوٹے کا جوڑا لے لے، دوسرے ہاتھ میں اللہ کا رسول لے لے۔ اے فاطمہ یوں آسمان کی طرف دیکھوں، آسمان کے بادلوں میں آسمان میں دروازے بنیں گے، آسمان سے جنت کے ریشمی جوڑوں کا جہیز تیار ہو جائے گا۔ لیکن میری فاطمہ اگر باپ کی پسند تو پیوند والی چادر لے کے چلی جا۔ ابو اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا زندگی میں نشیب و فراز آئیں گے، امیری غریبی آئے گی، اللہ اکبر تجھے پیوند والی چادر پہنا کر تجھے تیرے پیا کے گھر رخصت کر رہا ہوں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے بیٹی بیانے کے اندر امیری شرط کوئی نہیں۔ اگر میری بیٹی پیوند والی چادر لے کے جا سکتی ہے تو تیری بیٹی حویلی والے سادے جوڑے میں بھی ڈولی میں بیٹھ سکتی ہے۔ جا میری بچی، 2 قدم آگے۔ فاطمہ ادھر تو آپ بات تو سن، اسی چادر کے بھرم کو برقرار رکھنا، علی کچھ دے لے لینا ورنہ مانگنا نا، فاطمہ مانگنا نا۔ اسی چادر میں اگر تجھے موت آ گئی، ان ہاتھوں کو دیکھ، وعدہ کر رہا ہوں جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں تیرے سر پہ رکھوں گا فاطمہ۔ نہ تو مائیں بیٹیوں کو سبق دے رہی ہیں، زیادہ سر پاڑ دے، انہوں نے کہا میں نے جوڑے بنا کے دے، جتوں مرضی بنا کے دے، یہ ماں سبق دے رہی ہے۔ داماد دینے کے لیے دروازے پہ، ہلے کوئی نہیں میری بچی بیمار ہے، پتہ نہیں ساڈی بچی نے تسی کی کرتا، انہوں کچھ کھان پین دیو۔ نا داماد کا حوصلہ بڑا اور بچی کو ملامت کر، خبردار ہماری عزت کا جنازہ نہ نکالنا۔ اگر تیرے آواز محلے میں آ گئی، کس نے کہہ دیا فلانے دی 30 سسرالیں لڑ رہی ہے، ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، نہ میری بیٹی اللہ کے واسطے تو بھوک کو نہ دیکھ، باپ کی چٹی داڑھی کو دیکھ، اپنی ماں کے دوپٹے کو دیکھ، پھر میں دیکھتا ہوں بیٹی کیوں گھروں کے اندر نہیں بستی۔ سسرال میں نیری آگ نہیں، صرف آپ سسرال والوں کو قصوروار مت ٹھہرائیے، یہ آگ تو میکے سے لے کے گئی ہے، وہ تو انگیٹھی خالی تھی، انگارے تو میکے سے لے کے گئی۔ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پانی کا پیالہ ہاتھ میں اب پانی پی رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دور سے نظر پڑی، آپ نے سیدہ عائشہ کا نام بدل دیا، کبھی پیار میں القاب سے نوازا کرتے، کبھی عفیفہ کا کرتے، کبھی منزہ کا کرتے، کبھی حمیرہ کا کرتے، کبھی مونسی کا کرتے۔ میرے عزیزو جب دیکھا پیالے سے گھٹ گھٹ پانی پی رہی ہے، دور سے فرمایا حمیرہ، سیدہ عائشہ نے دیکھا، آپ نے زبان سے فرمایا کچھ بچا دے، ہاتھ کا اشارہ کیا، زیادہ نہیں اتنا صحیح پانی بچا دے۔ صدیق اکبر نبی کا جھوٹا پینے میں سعادت، عمر فاروق نبی کا جھوٹا پیے، عثمان علی نبی کا جھوٹا پیے، اور میرے عزیزو آج زمزم پیا جا رہا ہے، اسماعیل کیڑی اور نبی کے منہ کا جھوٹا پیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو طلحہ زبیر بلال نبی کا جھوٹا پیے، میرے عزیزو 70 صحابہ صفہ کے نبی کے جھوٹا پیے، میرے عزیزو اللہ غنی تبوک کے موقع پر دعوت میرے عزیزو ہو رہی ہے، نبی کا جھوٹا پیا جا رہا ہے، جابر نبی کا جھوٹا رشتہ داروں خاندان والوں کو پلا رہا ہے۔ یہ کتنی
اتنی مقدروں والی عائشہ کہ کملی والا تیرا جھوٹا پینے کے لیے خود زبان سے اظہار کر رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا جو بیوی کا بچا ہوا پی گیا؟ ہم بیوی کا بچا ہوا کبھی پیتے ہیں، کبھی بیوی کے برتن میں کھانا کھایا، اس کا بچا ہوا سالن کھایا، اگر بیوی نے کہہ دیا ایدے جی سالن پالو، کہنے لگا اچھا ہن میں تیرے نہ روٹی کھاواں گا۔ اگر بیوی کسی بات پہ ہنسنے لگ جائے گھور کے دیکھ کی گل ہے یا کوئی جانور جو اس دی پئی ہیں اب پرا حضور کے اندر جھگڑا دور سے حمیرہ جی دینا اتنا سا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی وقت میں نے پانی یوں کر کے کیا، میرے منہ کا پانی بھی کچھ اندر چلا گیا، میں نے کہا لیجئے۔ رحمت والے نبی آئے، پیالہ ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں رکھ کر یوں یوں کر کے گھمانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تیرے ہونٹوں کے کنارے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اب عائشہ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر پیالے کو گھمایا، یہ میرے ہونٹوں کے کنارے، یہاں سے میں نے پانی پیا۔ فرمایا عائشہ یہاں سے پیا، ایک ہاتھ سیدہ عائشہ کا، دوسرا ہاتھ اپنا، آپ نے وہی پیالہ اسی جگہ سے منہ کے لگا لیا، پھر پانی پی کے فرمایا اللہ اکبر، عائشہ تو نے اس ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جو عورتوں کو جھکانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا ہے۔ لاؤ نبی والی زندگی اپنے گھر کے اندر، پھر میں دیکھتا ہوں خدا پاک کی قسم ہے تمہارا گھر جہنم نہیں بنے گا، تیرا میرا گھر جنت بن جائے گا۔ رات کو مرد 10 بجے آوے، بیوی کے اچھا ہاتھ دھو لو میں نے روٹی نہیں کھائی، اتنی سی بات سے پتھر دل موم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، شوہر میرے عزیزو رات گھر آئے، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھائے، آجا روٹی کھا لے، خدا پاک کی قسم ہے جو نفرت کی آگ اس کے سینے میں جل رہی تھی ساری پیار کے پانی سے بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ایک مرتبہ گھر میں آ کے مسکرا دیا کرو، خدا کی قسم پھر گھر میں تمہیں نوکرانی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے گھر کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ میری مائیں بہنیں، یہ میری بیٹیاں اسلام آباد تک چلی گئیں، انہیں کسی بے وقوف نے غلط گائیڈ کر دیا، کسی نے غلط راستہ دکھا دیا، تمہارے حقوق اسلام آباد میں ملیں گے۔ روزان مر سے آواز آئی عبدالحنان حویلی لکھا والوں سے جا کے کہہ دے حقوق اسلام آباد سے نہیں ملیں گے، حقوق تو شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیوں کو میری بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کہ عبدالحنان منت کر اپنی پگ ان کے پیروں کے اندر رکھ دے اور اسے بتا دے جو کملی والا تمہیں حق دے کے گیا، شوہر کو شوہر اور بیوی کو بیوی کے حق دے کے گیا، دنیا کی کوئی اسمبلی یا یونیورسٹی وہ حق نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ان حقوں کا اظہار تو کر دو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب لڑکی شوہر بیوی بن جائے، عورت کے روپ میں آ جائے، مرد اس کا خاوند ہو جائے، دونوں میاں بیوی بن جائیں، آپ نے فرمایا اس عورت پر اپنے شوہر کا حق ہے۔ میں نے کہا کملی والے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو عورت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور اس دعا میں اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز کا سجدہ ہی قبول نہیں فرماتا ہے۔ جو عورت نماز میں اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے اس کی نماز ہی قبول کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی اور کیا کہے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا عورت کی مرد کی ناک میں پھوڑا پھنسی نکل گئی، وہ پھوڑا گڑبل کے بہنے لگ گیا، اس کی پیپ یوں کر کے ہونٹوں رخساروں پر آئی۔ فرمایا تیری عورت تیری بیوی کپڑا کاٹن کپاس نہ لے کے آئے بلکہ اپنی زبان نکال کر اس پیپ کو چاٹ لے، تب بھی میں محمد فیصلہ کر رہا ہوں اس عورت نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے کے سارے حقوق عورتوں کے مردوں کے کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ پھر نبوت نے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگوں میری طرف دیکھو، تم ایک بیوی کو سنبھال نہیں سکتے، میرے 9 حجروں میں ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ کل میں دن میں خانے وال کے پاس سلاروینڈ کے اندر بیٹھا تقریر کر رہا تھا، میرے دل کے اندر اللہ کی قسم ایک بات آئی، جب میں نے ایک کوے کو، ادھر سے ایک چڑیا کو، ادھر سے ایک بلبل کو یوں کر کے ہوا فضا میں اڑتے دیکھا اور درختوں کے جھرمٹ کے اندر پتوں کی چھاؤں میں جاتے دیکھا،
میں نے کہا واہ اللہ، یہ ہمارے انسانوں سے تو یہ جانور ہی کتنا سیانا ہے، کتنا اپنے بچوں کا خیر خواہ ہے۔ جب سورج ڈھلنے کا وقت آیا یہ بھی فضا میں اڑتا اڑتا اپنے گھر آ گیا، اور تجھے مجھے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کے سبق دے رہا ہے۔ جب میں جانوروں پر ہو کر اگلے دن کا اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں تو اشرف المخلوقات ہو کر اتنا ندیدہ کیوں ہو گیا ہے؟ میں جانور ہو کر شام ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا۔ اب یہ رات میرے بچوں کی، یہ شام میرے بچوں کی، اب دکان کی نہیں ہے، اب فضا کی نہیں ہے، اب ہواؤں میں اڑ کر اللہ اکبر اللہ کے رنگوں کو دیکھنے کی نہیں ہے۔ اب میرے بچوں کو میری ضرورت ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، خدا کی قسم بچہ بیٹ بال کو تلاش نہیں کرتا، کبھی ماں کی گود میں گھستا ہے، کبھی باپ کی گود میں گھستا ہے۔ وہ بچہ کیسے بنے گا جسے زندگی کے بچپن میں نہ ماں کی گود نظر آئی نہ باپ کی گود نظر آئی؟ جب یہ بچہ غیروں کی گودوں کے حوالے ہو گیا پھر نسل بھی بدل گئی، رنگ بدل گئی۔ آج تعویذ لیتے پھر رہے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے عصر کی نماز پڑھ کر دکان بند کر کے مغرب کے وقت گھر آ جاؤ اور وضو کر کے مغرب کی تیاری کے لیے مسجد میں جاؤ، پھر مغرب سے لے کر رات تک اپنے بچوں کو دیکھو، ان کی ریکی کرو، ان کے سونے پہ ان کے جاگنے پہ دیکھو کتنی مرتبہ پانی پی رہا ہے، کتنی مرتبہ زبان خشک ہو رہی ہے، کتنی مرتبہ مٹی چاٹ رہا ہے۔ اپنے بچے کو دیکھو کتنی مرتبہ کھانا کھا رہا ہے۔ سمجھ جاؤ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جو علاج باپ کرے گا خدا کی قسم MBBS نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو جب بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا پھر خون کے آنسو روگے، خدا کی قسم ہے تمہارے زخموں پہ میرے سمیت کوئی پٹی رکھنے کمرہ رکھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ جب تک تم ایک تھے، دو تھے، تم 12 بجے سوئے، صبح 12 بجے اٹھے، جب 2 سے 3 ہو گئے، 3 سے 4 ہو گئے، 4 سے 5 ہو گئے، جب تیرے گھر میں اللہ اکبر چلانے کی چہکنے کی آوازیں آ جائے، میرا نبی فرماتا ہے پھر تو نے سونا نہیں سمجھنا، رونا نہیں سمجھنا، ہنسی نہیں سمجھنی، خوشی نہیں سمجھنی، پھر تو نے اپنی نسل کے لیے جینا ہے۔ میرے چاند میرے پیارو، رات کو اٹھ کے کمرے میں جھانک کے دیکھا کرو، بتی جلا کے دیکھا کرو، چادر رضائی اٹھا کے دیکھا کرو، تیرا بچہ خراٹوں میں سو رہا ہے یا تیرا بچہ اللہ اکبر رات کے اندھیرے میں کسی محلے والے کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے؟